رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے چاول کے 7 دانے پر سورہ کوثر یا رزاقو اللہ الصمد کا ایک ایسا خاص وظیفہ لایا ہوں جو ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کرنا ہے۔ جس گھر میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ کوثر یا رزاقو اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ چاول کے 7 دانوں پر پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا ہر بچہ مالدار ہو جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ چاول کے 7 دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے جب تک چاول کے یہ 7 دانے آپ کے پاس موجود ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اسی خطرے کے لیے ہم لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں، لوگوں کی بڑی بڑی باتیں برداشت کرتے ہیں۔ آج اسی رزق پر میں آپ کو چاول کے 7 دانوں کا یہ خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی دلیل چاہتا ہے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ یہ کوئی تیار شدہ وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ والوں کے خاص اعمال ہیں۔ یہ وہ گناہ اور واجب الاعمال ہے جو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، اور ان کے پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو یقین نہیں آتا؟ میرے کہنے پر ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے میں ابھی 2 سے 3 دن باقی ہیں۔ چاول کے 7 دانوں پر یہ خصوصی وظیفہ پڑھیں۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ خود دیکھ لیں گے کہ یہ وظیفہ کتنا باوقار اور کتنا پائیدار ہے، کیونکہ اس کے کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کھلی آنکھوں سے معجزات دکھاتا ہے، آپ کے برے کام ٹھیک ہونے لگتے ہیں، آپ کا رکا ہوا کاروبار چلنے لگتا ہے، آپ کی بیٹی کی شادی میں رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، قرض داروں کے قرضے معاف ہونے لگتے ہیں، اور جب تک چاول کے یہ 7 دانے آپ کے پاس رہیں گے، آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآنی وظیفے ہیں، یہ قرآنی اعمال ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے چاول کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھنا واجب ہے۔ دوسرا، یہ وظیفہ مقررہ طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ تیسرا، یہ وظیفہ پڑھتے وقت نہ تو کسی سے بات کریں، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ ان 3 چیزوں پر عمل کرنے کے بعد چاول کے 7 دانوں پر آپ 700 کروڑ تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ یہ وظیفہ چاول کے 7 دانوں پر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو یقین جانیں جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں ملا، وہ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی آپ کو سب کچھ مل جائے گا، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے جد و جہد کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ دولت، شہرت، روزی، کامیابی لے کر آئے گا، لیکن فائدہ صرف وہی ہوگا جو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے چاول کے 7 دانوں پر کامیابی کا یہ خاص وظیفہ پڑے گا۔ آج تمام دنیاوی کام چھوڑ کر میرے کہنے پر ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اب وقت آ گیا ہے، اس بار قبولیت کے یہ دن بار بار نہیں آئیں گے۔ آج چاول کے دانے پر یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد جن رشتوں کے لیے آپ دعا کریں گے وہ خود ہی آ جائیں گے، کیونکہ جب اللہ کی مرضی دینے پر آئے گی تو پھر کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا سے جو بھی مانگو، خدا تمہاری قسمت اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آج آپ کو ایک موقع ملا ہے، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو پکڑ کر چٹائی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے چاولوں کے 7 دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا کرو۔ یہ اعمال بڑی محنت سے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، دن رات بہت محنت کے بعد اور اجازت لے کر یہ وظیفہ سنانے کی اجازت مل گئی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو براہ کرم اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ میں روزانہ اور
ہر روز کی بنیاد پر ایسی بہت سی ویڈیوز آپ کو بھیجتا رہوں گا۔ اب جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ چاول کے 7 دانے لے لیں اور ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد 7 دانے چاولوں پر یہ عمل پڑھیں۔ چاول کے 7 دانے لیں، چاول کے 7 دانے ٹوٹے نہیں ہونے چاہیے۔ انہیں اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی بند کر لیں۔ چٹائی پر بیٹھتے وقت سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک 3 بار پڑھیں۔ 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کریں یا آپ صلی اللہ علی محمد کا ورد کریں۔ نماز والے درود ابراہیم کو پڑھیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ ایک بار ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پڑھتے ہوئے سب سے پہلے اپنا مقصد طے کرنا ہے۔ ہر شخص جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد سے، کسی نہ کسی ضرورت سے پڑھتا ہے۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے تو اسے روزگار کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ بے اولاد ہے تو اسے بچوں کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ بے اولاد ہے تو اسے کاروبار میں ترقی یا روزمرہ کی زندگی کی کامیابی کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اسے نوکری یا شادی کے لیے پڑھنا چاہیے۔ جس کو جو کچھ چاہیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ اگر کوئی اللہ کی غیبی مدد، اللہ کے عجائبات دیکھنا چاہتا ہے تو ایک بار اس مقصد کے لیے فیصلہ کرے جو آپ کے لیے ناممکن لگتا ہے۔ نیت کرنے کے بعد اپنے مقصد اور ضرورت کو اپنے دل میں رکھ کر ایسا محسوس کرو کہ جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تم اللہ کے قریب ہو، آپ کو وہ مل رہا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ تم اس دنیا سے فارغ ہو گئے، تمہارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اب تم اللہ کے قریب ہو۔ سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر دھیان دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی بابرکت قرآنی آیت ہے کہ جب یہ انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ اس میں نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے، تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ کو اپنے گناہوں پر توبہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ نے پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھو، جب بھی اللہ سے کوئی بھی حاجت مانگو تو پہلے توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو، اپنے گناہوں کو معاف کرو۔ جب تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، پھر تم جو بھی مانگو گے اس کی 10% ضمانت ہے، 100% تمہیں اس کی ضمانت دی جائے گی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں اور اس قرآنی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے شرم و حیا کے ساتھ اپنا کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار پڑھ لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 مرتبہ پڑھ لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہیں اور کبیرہ صغیرہ گناہوں کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ تیرے دل کو رب کعبہ کی قسم، رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے جس گھر میں چاول کے 7 دانے پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے گا، اگر آپ کسی غرور یا کسی تکبر کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کو روک دیا ہے۔ صرف 11 بار اللہ تعالیٰ آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ شخص اس طرح ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس کا رزق کھل جاتا ہے، اس کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے، اس کے برے اعمال ٹھیک ہونے لگتے ہیں، اس کی کشتیاں سمندر سے گزرنے لگتی ہیں۔ 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اب دوسرا وظیفہ جو فوراً پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی بابرکت قرآنی سورت مبارکہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے خوشحالی اور دولت کی بارش ہوتی ہے۔
اس کے پڑھنے سے اتنی خوشحالی آتی ہے کہ خود انسان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کیا آپ بند کاروبار چلانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی ملازمت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گھر میں امن اور خوشحالی سے بچنا چاہتے ہیں؟ یا آپ کسی الجھن میں ہیں؟ توجہ، اگر آپ کو کوئی مشورہ نہیں مل رہا تو آپ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر آپ سمجھ نہیں رہے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، تو چاول کے 7 دانوں پر سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ اللہ خود آپ کو بتائے گا کہ جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں اللہ کریم سے اپنی پسند کا فیصلہ لینے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان پر رحم کرتا ہے، لیکن ماہ رمضان کی تیاری کے لیے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے چاول کے 7 دانوں پر یہ عمل کرنا اور چاول کے 7 دانے اپنے ساتھ رکھنا لازم ہے۔ آپ خود سمجھ جائیں کہ اس رسم کا کتنا اثر اور طاقت ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کوئی اسے دل سے جانتا ہے۔ مہربانی میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیجئے۔ اس طرح آپ نے سورہ کوثر پڑھی، اپنے ہاتھوں پر یا ہاتھ پر رکھ کر چاول کے 7 دانوں پر سورہ کوثر پڑھے، جس طرح سے آپ کو بہتر محسوس ہوتا ہے، جس طرح سے آپ کو آسان محسوس ہوتا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو 33 بار پڑھتے ہوئے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھیں گے تو رشتے ہو جائیں گے، کاروبار کے لیے پڑھیں گے تو کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کے لیے پڑھیں گے تو تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، ساس اور بہو کے درمیان لڑائی جھگڑے کے لیے پڑھیں گے تو ساس اور بہو کے درمیان سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر میں سکون اور خوشحالی کے لیے پڑھیں گے۔ یعنی آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت کوئی بھی ہو، آپ کی ضرورت کوئی بھی ہو، آپ کا مسئلہ کوئی بھی ہو، آپ کو صرف 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اللہ کے فضل سے مانگیں، نہ کہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جتنا بھی مانگے، اللہ آپ پر کثرت سے برکت عطا فرمائے، کیونکہ جب دینے کی بات آتی ہے تو 7 آسمانوں اور زمینوں کے رزق کو فراوانی کہا جاتا ہے۔ 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر چاول کے 7 دانوں پر پھونک ماریں۔ چاول کے 7 دانے پر 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر نیت کر کے بیٹھے۔ جس حاجت کو ناممکن سمجھے تو 7 کی 7 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر تم اللہ کی رحمت دیکھنا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر چاول کے 7 دانے پر سورہ کوثر پڑھتے ہوئے ایک کاغذ پر اپنی 7 حاجتیں لکھ کر اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ جائے نماز چھوڑنے سے پہلے ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا، اس گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہو جائے گی، اس گھر کی خوش قسمتی سے نجات مل جائے گی۔ توجہ کیجیے گا، اس گھر کے برے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو ابھی یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ 33 مرتبہ یہ سورہ کوثر پڑھ کر چاول کے دانے پر دم کرنے کے بعد اب جو وظیفہ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر پڑھنا ہے وہ ہے یا رزاقو اللہ الصمد۔ یا رزاقو جس کا مطلب ہے رزق دینے والی ہستی، اور اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ آج میں ہوں یا آپ یا کوئی تیسرا، پیسے کے بغیر زندگی نہیں۔ پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو سکون بھی ہے، پیسہ ہے تو گھر میں خوشحالی بھی ہے، پیسہ ہے تو رشتہ دار بھی آپ کا ہے، عزت بھی آپ کی ہے، سب کچھ آپ سے پوچھیں گے۔ آپ کو ایک ساتھ یا رزاقو اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، یعنی اے میرے رب، اے میرے مولا، ہمیں رزق سے بے نیاز کر دے۔ یا رزاقو اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، یا رزاقو اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، یا رزاقو اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 مرتبہ یا رزاقو اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر کوئی میرے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اس وظیفے کو شروع سے آخر تک پڑھے تو آپ کو سال بھر رزق اور مال کے لیے کبھی کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، اور نہ ہی کسی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدر خوش رکھے گا
کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے، اور آپ ہر سال ماہ رمضان کے چاند کا انتظار کرتے ہوں گے کہ کب یہ خاص وظیفہ ماہ رمضان سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں چاول کے 7 دانوں پر پڑا جائے، یا 11 مرتبہ یا رزاق اللہ الصمد پڑھنے سے وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آخر میں آپ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پر اتنی ہی تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی چاول کے 7 دانے کا کیا کریں؟ سب سے اہم بات یہ ہے، اب چاول کے 7 دانے سفید کاغذ میں لپیٹ کر اپنے مرد حضرات اپنے پرس میں رکھیں، خواتین اپنے بٹوے میں رکھیں، دکان کے گلے میں رکھیں، گھر کے کسی لوکر میں رکھیں۔ جب تک یہ چاول کے دانے 7 دانے آپ کے پاس موجود ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو نہیں چھین سکتی۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے ہر حال میں چاول کے 7 دانوں پر یہ خاص عمل کرنے کے بعد ان چاول کے دانوں کی حفاظت کرنی ہے، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی تمام خواہشات پوری کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ عمل کو مقررہ طریقے سے پڑھا جائے، وظیفہ چھوڑنے یا کاٹنے کی کوشش کریں، عمل کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم میری تلاوت قبول فرمائے، آپ کی ہر دعا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ کمنٹ میں اللہ کا ایک نام ضرور لکھیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور 3 افراد کو شیئر کریں۔